جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں ان کو کیا برکتیں ملتی ہیں۔ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو لکھا اور بڑے بڑے درجنوں محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ صحیح ترین حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد کسی کو کوئی معلوم نہیں، کتنے ہیں لامحدود، اللہ ہی جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کے حبیب جانتے ہیں۔ لیکن ان فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انہی فرشتوں میں سے کچھ فرشتے وہ ہیں جو زمین کے اندر سیر و سیاحت کیا کرتے ہیں۔ فضلا عن کتاب الناس، کچھ فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، فرمایا کہ جو نامہ اعمال لکھتے ہیں یہ ان سے ہٹ کے ان سے الگ ہیں، اور یہ فرشتے زمین میں سیر ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے یہ سیر کرتے کہاں ہیں؟ آج ہم بھی سیر کرتے ہیں، عاشق تو مدینے کی تمنا رکھتا ہے، کوئی لندن کی، کوئی پیرس کی، کوئی مری کی، کوئی نران کی، کوئی کغان کی، اپنے ذہن کے مطابق ہر کوئی زمین میں گھومنے کی ایک خواہش رکھتا ہے۔ فرشتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ وہ کیوں سیر کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیوں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ فرشتے جو زمین میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، جو آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، وہ سرکار کے دیوانوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ سرکار کے دیوانوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں یہ دیوانے مستانے میرے آقا کے امتی کہاں بیٹھے سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہاں آ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے نقیبانہ جملہ، ایک ہوتا ہے خطیبانہ جملہ، ایک ہوتا ہے شاعرانہ جملہ۔ آج جتنے سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لوگ پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، یار یہ تو سرکار کی حدیث ہے، آج تو نوری مخلوق آئی ہی ہوئی ہے۔ یعنی صرف خطیبانہ جملہ ہی نہیں، حسن کرنے کی نہیں بات کو، بلکہ پختہ بات ہے، حقیقی بات ہے، اس رسول کا فرمان ہے کہ جو صادق و امین ہے، جن کا فرمان بھی سچا ہے، وہ خود بھی سچے رسول ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں محفل کو، جب وہ سرکار کے دیوانوں کو دیکھتے لوگ بیٹھے اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو پھر آواز دیتے ہیں، وہ ادھر آؤ، ہلموا الی بغیکم، اپنے دوستوں کو کہہ رہے تھے یار آؤ دیکھو یہاں تمہارا مقصد پایا جا رہا ہے، جس چیز کی تمہیں تلاش تھی آؤ دیکھو یہاں پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ وہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں، اتنی مقدار میں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ نوری محفل پہ اپنے نورانی پروں کو ڈالتے جاتے ہیں، ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور میں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، آسمان تک محفل سے لے کے نوری مخلوق اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اچھا، حدیث میں فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ فرشتے سرکار کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حدیث کو بڑے شارٹ انداز میں عرض کروں گا، بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے، علیم بذات الصدور، دل میں خطرہ بعد میں آتا، میرا رب پہلے ہی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس میلاد کی شان کو بیان کرنا تھا، اس کی عظمت کو واضح کرنا تھا۔ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے پیارے محبوب کے غلاموں کے پاس بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ گویا کہ اس حدیث کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو یہ بے جانی ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ آج ہم یہاں اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، قسم خدا کی یہ فرشتے سن رہے ہیں، محفل کے بعد جا کے ہماری حاضر رب کی بارگاہ میں لگوا دیں گے۔ یار ہم اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں،
کچھ بندے ابھی بازار میں بیٹھے ہوں گے، کچھ سنیما گھر میں گئے ہوں گے، کچھ جا کے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی شرابوں میں مست ہوگا، کوئی جوے میں مست ہوگا۔ ارے تو اپنی قسمت پہ ناز کر، سرکار کا ذکر سن رہا ہے، کچھ ہی لمحات کے بعد تیرا نام، تیرا ذکر رب کی بارگاہ میں بھی ہوگا۔ یہ عظمت کی بات ہے اور یہ ناز کرنے کی بات ہے میرے عزیز میرے محترم۔ اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا تیرے پیارے محبوب کی امت تیرے غلاموں کے پاس سے آئے ہیں۔ طویل حدیث ہے۔ اللہ پوچھتا فرشتوں وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیرا تیرے پیارے حبیب کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کا کوئی مقصد اور نہیں، وہ دنیا کا کوئی سودا پتا کرنے نہیں آئے مولا، بس وہ اس لیے آئے تھے کہ تو انہیں اپنی جنت عطا فرما دے۔ فرمایا کیا وہ میری جنت دیکھ لی انہوں نے؟ عرض کی مولا دیکھی تو نہیں ہے، بس حدیثوں میں پڑھی سنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے امت، میرے بندوں نے، میرے محبوب کے امتیوں نے ابھی جنت کو دیکھا نہیں، اتنی تڑپ ہے، بتاؤ اگر میری جنت کو دیکھ لے تو تڑپ ان کی کتنی ہو جائے گی۔ اور میں ابھی جنت کو دیکھا نہیں، اتنی تڑپ ہے ان کے اندر، بتاؤ اگر یہ میری جنت کی نعمتیں دیکھ لے پھر کتنی تڑپ ان کے اندر آ جائے گی۔ شاہ فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کمزور بندے ہیں، اے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا، حدیثوں میں سنا ہوا ہے کہ جہنم اتنا سخت عذاب ہے کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں ابھی دیکھا نہیں تو اتنے ڈرتے ہیں، بتاؤ اگر میری جہنم کو دیکھ لینے کے اندر خوف کتنا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمنا کیا ہے، چاہتے کیا ہیں، آرزو کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ مولا وہ کچھ بھی نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے مولا تو ان کی بخشش فرما دے۔ اب حدیث کے آخری جملے مفہوم عرض کروں، اللہ فرشتوں سے سارا مکالمہ کر لیتا ہے، چاہتے کیا ہے؟ جنت چاہتے ہیں، خواہش کیا ہے؟ بخشش ہو جائے، مولا اور کیا ہے؟ بس یہی کہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ساری خواہشات پوچھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں آج تم گواہ ہو جاؤ، جتنے بندے اس محفل میں آ کے بیٹھے تھے میرے اور میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، میں نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ اگلا جملہ سن کے اور مزہ آ جائے گا آپ کو، اور میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے مولا ٹھیک ہے وہ آئے تھے ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے، تو نے بخش دیا، مولا کچھ بندے ایسے بھی تھے، ایک بندہ ان میں وہ تھا کہ جس کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا، وہ تو اپنے کسی مقصد سے آیا تھا، قاری صاحب نے کہہ دیا تھا تو منہ رکھنے کے لیے آیا تھا، محلے داری تو اس لیے آیا تھا، بس گھر میں فارغ تھا تو اس لیے آیا تھا، کوئی محفل کا سرکار کا ذکر سننے کا مقصد نہیں تھا، اور ممکن ہے کہ لنگر کھاوا کے سرکار تھا جا کے اس لیے آیا تھا، یا کوئی بھی مقصد ہو۔ فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ وہ تھا جو محفل میں تیرا ذکر کرنے کے ارادے سے ان اغراض سے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی اور کام سے آیا تھا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فرشتوں تم یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے، میرا ذکر کرنے، میرے حبیب کا ذکر کرنے نہیں، اپنے مقصد سے آیا تھا۔ وہ فرشتوں سنو یہ وہ لوگ ہیں، یہ میرے محبوب کے وہ امتی ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، ہم القوم لا یشقا جلیسہم۔ فرشتوں سنو جو ان کے قرب میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا مقصد ذکر کرنا نہ بھی ہو، وہ آ کے بیٹھ جائے میں اس کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا، اس کی بھی بخشش کرتی ہے۔ میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کا مقصد اندر میں ذکر کر آ گیا تھا، بس چلو یار بہ ہی جانے جائے، قسم خدا کی وہ بھی محروم نہیں جاتا ہے۔
یہ سرکار کے میلاد کی برکت ہے. لوگ پوچھتے کیوں مناتے ہو؟ ارے قسم خدا کی ہم تو اپنے رب کو اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے مناتے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیز میرے محترم، اس حدیث کو سننے کے بعد امید ہے کہ آپ کا ذوق تازہ ہو گیا ہوگا. بولو تو صحیح یار. چونکہ جو میرا موضوع ہے وہ بڑا بظاہر خشک بھی ہے لیکن مزہ بھی آئے گا، اس لیے آپ کا موجود رہنا اور حاضر رہنا بھی بڑا ضروری ہے. رہیں گے نا موجود انشاءاللہ. آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آج تک چھوٹے بڑے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ختموں میں تو یہ آیت سنی ہوگی، پڑھنے والوں نے پڑھی ہوگی. یہ آیت ہمیں بیان کیا کرتی ہے؟ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ بس ایک آیت کی تفسیر ہی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور انشاءاللہ پھر ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کیوں کی؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی حاجت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے تھے جو منہ بولے بیٹے تھے، یعنی حقیقی بیٹے نہیں تھے، اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. ان کا نام تھا حضرت زید. صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت زید. زا یا دال. پورے قرآن کے اندر کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے جس صحابی کا نام لے کے ذکر کیا کہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی کہ جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ اکبر. تو یہ سرکار کے بیٹے منہ بولے بیٹے تھے. ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو بعد میں رشتہ نبھا نہیں پائے، طلاق ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ حضرت زینب بہت بڑے خاندان کی تھی، عالی خاندان کی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کی جو سابقہ بیوی تھی یعنی حضرت زینب، ان سے نکاح فرمایا. اب مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے ہی بیٹے کی جو بیوی تھی اسے نکاح کر لیا. جب مشرکین نے یہ اعتراض کیا، اب رب تعالیٰ تو بڑا اپنی امت کے بارے میں غیور ہے اور آج ہمارے لیے بھی درس ہے. جب کبھی کسی نے کوئی اعتراض کیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے تحفظ نموز سے رسالت فرمایا ہے. اب مشرکین نے یہ اعتراض کیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا. سنو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہے. اچھا، یہ اعتراض کا جواب تھا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو مطلب یہ تھا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بیٹے نہیں ہیں تو سرکار کا سیدہ زینب سے نکاح کر لینا کوئی حرج نہیں تھا. لہذا اس بنیاد پہ اے مشرکین، اے مشرک و کافر، جو تم اعتراض کرتے ہو تمہارا اعتراض بے جا ہے، تمہارا اعتراض قابل قبول نہیں ہے. آیت کا پہلا حصہ یہی ہے. اتنی بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس میں کیا بیان کیا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. آیت کا اگلا حصہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. قرآن کا ایک امتیاز ہے، اس کا ہر لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے. ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ ایک جوڑ رکھتی ہے. ہر آیت کا، ہر لفظ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو پہلی بات کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس بات کا، لیکن اللہ کے رسول ہیں کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بظاہر کوئی جوڑ نہیں. آؤ مفسرین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. علماء مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ ہی سمجھائیے مطلب کیا ہے، آیت کیا بیان کر رہی ہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ جب پہلی آیت کا حصہ اللہ نے بیان فرمایا نا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو یہ کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا تھا، یہ شک آ سکتا تھا کہ باپ کو تو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے،
باپ کو تو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی شفقت ہوتی ہے۔ باپ اپنا تن من دن اپنی ساری زندگی اولاد پر قربان کر دیتا ہے، اتنی شفقت رکھتا ہے اولاد پر۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو کیا ان کے اندر پیار محبت پھر نہیں؟ کیا ان کے اندر پھر شفقت بھی نہیں ہے؟ جس طرح کہ باپ کے اندر اولاد کی شفقت ہوتی ہے، تو جب یہ کسی کے باپ ہی نہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، تو کیا یہ کسی پر شفقت بھی نہیں کے اندر؟ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ نے اس اعتراض کو رد کر دیا، اس اشکال کو ختم کر دیا۔ اے لوگوں کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ میں نے محمد کو تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا اس لیے ان کے اندر شفقت بھی نہیں۔ سنو سنو، ولیکن رسول اللہ، فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ارے باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ باپ دنیا کے اندر تمہارا ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، یہ باپ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو رسول اللہ بنا دیا ہے جو دنیا میں بھی تم سے پیار کرتے ہیں، محشر میں بھی پیار فرمائیں گے۔ میں تم یہ نہ سوچنا کہ یہ پیار نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کی شان یہ ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی محبت کرتے، محشر میں بھی پیار فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پیار حضور کا ہوگا، اور کتنا پیار ہوگا اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ کر دیکھیے، علماء کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے۔ علماء حدیث کے اندر آتا ہے ادھر ایک امتی میزان عمل پر آئے گا، اس کے نامہ اعمال ابھی تل رہے ہوں گے، سرکار دوڑتے ہوئے تشریف لائے گے۔ ادھر جناب ایک امت ابھی پل صراط سے گزر رہا ہوگا، سرکار دوڑتے ہوئے آئیں گے، تشریف لائیں گے، ربی سلم، یا اللہ میرے امتی کو سلامتی نہ گزار نہیں ہوگا۔ ادھر جناب کسی امتی کو پیاس لگ رہی ہوگی، میرے آقا جامع کوثر بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ عزیز بچے سے جس طرح ماں پیار کرتی ہے، اس طرح سرکار اپنے امتی سے پیار فرما رہے ہوں۔ عزیز بچہ کون ہوتا ہے؟ یعنی ماں کا بڑا لاڈلا بچہ جب وہ غائب ہو جائے اچانک ملے، کتنا ماں کو پیار آتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر حضور اپنے امتی سے اس وقت پیار فرما رہے ہوں۔ تو یوں آپ کو آیت کا جوڑ سمجھ آ گیا ہوگا۔ فرمایا کہ لوگوں تم نے یہ سمجھ نہ لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو شاید پیار بھی نہیں، قسم خدا کی وہ تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر بھی تم سے پیار فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہم نے سنا، آخری لفظ ہے وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور سارے نبیوں میں آخری نبی بھی ہیں۔ اسی بات کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے کچھ اور رکھنا ہے کہ آخری نبی ہے خاتم النبیین۔ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت ہے کیا؟ ایک مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور اس پر ایمان ہونا کتنا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، ان میں سب سے آخری نبی جو بھیجے وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نبی کسی طرح کا ذلی بروزی کسی بھی انداز میں بحیثیت نبی کوئی نبی آ سکتا، کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے، اور جو شخص اس بات میں تھوڑا سا بھی شک کرتا ہو کہ جی ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آ جائے، اس انداز میں ہو سکتا ہے یا یوں ہو سکتا ہے، کسی بھی انداز میں اگر کوئی شک بھی کرے تو وہ بندہ مسلمان ہے۔ وہ نمازیں پڑھے، وہ حج کرے، وہ روزے رکھے، وہ زکاتیں دے، لیکن وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کر دے، اس شخص کو بھی جو نبی مان لے یا نبی مان کر اس سے دلیل مانگے یا یہ شک کرے کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی نبی ہو جائے، تو اس بندے کو ماننے والا بھی بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت۔ اب یہ عقیدہ ختم نبوت کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں پر میں آپ کو پہلے بنیادی بات سمجھاتا جاؤں۔ کچھ لوگ یہ منکرین ختم نبوت آج کے زمانے میں یہ جھانسا دیتے ہیں
ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس حدیث کو سامنے لاتے ہیں جو سرکار کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ اصل حدیث ہے ہی نہیں، موضوع حدیث ہے، من گڑت حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، انتا، سرکار فرماتے انا خاتم النبیین یا علی انتا خاتم الاولیاء۔ اب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سرکار نے کہا کہ اے علی میں نبیوں میں خاتم ہوں اور تم ولیوں میں خاتم ہو۔ اب یہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر خاتم کا معنی آخری کریں، خاتم کا معنی آخری کریں تو پھر بتاؤ کیا حضرت علی آخری ولی تھے؟ خاتم النبیین کا معنی تو بن گیا آخری نبی، تو خاتم الاولیاء کا معنی کیا بنے گا؟ آخری ولی۔ حالانکہ حضرت علی کے بعد بھی کتنے ولی آئے، غوث بھی آئے، کتب بھی آئے، ابدال بھی آئے، خواجہ جمیر بھی آئے۔ تو اگر آخری نبی مانا کریں تو پھر اس حدیث کو جھٹلانا پڑے گا، حالانکہ تو درستی نہیں۔ تو لہذا مانا کرو کہ میں تمام نبیوں میں افضل ہوں، اے علی تم تمام ولیوں میں افضل ہو۔ لہذا جب مانا یہ ہوگا کہ افضل ہے تو پھر سرکار کے بعد کوئی نیا نبی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ افضل ہے نا، آخری تو نہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ افضل ہے آخری نہیں ہے تو پھر مطلب یہ کہ ان کے بعد جو آئیں گے اگرچہ آ تو سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ تیرا دھوکہ ہم کے اوپر چل سکتا نہیں، یہ ہمارے کانوں میں تیری باتیں نہیں پڑ سکتی، یہ تیرے وہم اور یہ تیرے دھوکے بازیاں ہم نہیں برداشت کریں گے۔ قرآن سے ہی خاتم کا معنی سمجھاؤں۔ میرے عزیز میرے محترم، پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث ہی ہے ہی نہیں، موضوع حدیث ہے، بالکل من گڑت بات ہے، سرکار کا فرمان ہے ہی نہیں۔ اور اگر تم یہ کہو کہ خاتم کا معنی آخری نہیں بلکہ مہر ہوتا ہے تو آؤ میں تمہیں سمجھاتا چلوں۔ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ بولو تو صحیح یار۔ قصے کہانیاں سنانے کا مزاج نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ دل میں کچھ بیٹھ جائے اور کوئی ایسی بات آپ دل میں بٹھا کے جائیں کہ جو ساری زندگی ہمیں بھی کام آئے، ہماری اولادوں کو بھی کام آئے۔ تو باپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ خاتم کے کتنے معنی ہیں؟ بولو تو صحیح۔ اب سجی اتھالے بندے نہیں بول رہے۔ کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں۔ خاتم کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے مہر، سٹیمپ، اور دوسرا معنی وہی آخری۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں اعتبار سے ہی، چاہے تم معنی مہر کرو یا تم آخری کرو، دونوں اعتبار سے میرے آقا کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھو، پہلا سپارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ ہمارے بچے سب نے آیت پڑھی ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ کن کے بارے میں؟ یہ منافقوں کے بارے میں آیت ہے۔ وہ منافق جو پکے کافر تھے، جن کے دلوں پہ اللہ نے پنجابی جیسی کہتے ہیں مورا لگیاں پکیاں، انہوں نے ہدایت مل سکتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا، اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اچھا، مہر کیوں لگائی جاتی ہے؟ ہم PCS کروائیں، ڈاک کرواتے ہیں، تو جب ڈاکیے کے پاس جاتے، ڈاک خانے میں جاتے ہیں تو جا کے لفافے کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ٹیپ لگا کے مہر لگاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیل پیک ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی کھول کے اس میں کچھ اور رکھ سکتا یا کوئی نکال سکتا، جو رکھ دیا گیا وہ بس ختم ہو گیا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مطلب کہ بس مہر لگ گئی، ختم، اب اور کچھ ہو سکتا؟ اب اسی عقلی دلیل کی تناظر میں اس آیت کو سمجھیے، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کافر ہدایت پا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ ایسے پکے ٹھکے منافق کافر ہو گئے ہیں، اب ان کے دلوں میں ایمان کی دولت داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ بنا کہ جس چیز پہ مہر لگ جائے وہاں پر کچھ اور آ سکتا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ جو آیت کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بھی ہمیں اس کے لیے معاون بنے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء، فرمایا میری مثال
اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے، ان سب کی مثال اس شخص کی طرح ہے، کا راجولین، اس شخص کی طرح ہے، بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا بڑا خوبصورت، بڑا عالی شان، ایسا عالی شان کہ کسی نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، اتنا خوبصورت مکان بنا دیا، لیکن مین جو اینٹ تھی وہ اس نے چھوڑ دی ہو، مین اینٹ جو وہ اس نے چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ آئیں دیکھیں جناب بڑا خوبصورت، جناب کمال کر دیا، خیر ہو گئی جناب، مزے کو مزہ آ گیا، کمال کر دیا، شاندار مکان بنا دیا۔ یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی نا تو مکان پورا ہو جاتا۔ سرکار فرماتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، سرکار فرماتے ہیں کہ میری اور انبیاء کی مثال اسی مکان کی طرح ہے۔ اللہ نے مجھ رسول کو آخری نبی بنا کے وہ آخری اینٹ لگا کے اس مکان کو مکمل فرما دیا ہے، اب کسی اور اینٹ کی وہاں گنجائش باقی رکھی ہی نہیں۔ اب اس حدیث کے تناظر میں وہ آیت سمجھتے ہوئے اللہ یہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن میں 7 جگہ ختم یہ لفظ آیا، ہر جگہ ہی اللہ نے مہر کا معنی بیان فرمایا کہ اللہ نے مہر لگا دی۔ میں کہتا ہوں تو دھوکہ دیتا ہے، میں تجھے بتاؤں اللہ اعلان کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ارے جس طرح ان منافقوں کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جا سکتا، میں نے اپنا محبوب بیچ کر ختم نبوت کی مہر لگا دی ہے، میرے محبوب کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، میں نے مہر لگا دی ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، محبوب کی آمد، آقا نامدار کی آمد، آج کی محفل کا خاص نعرہ ہے، آپ نے یہ بار بار لگانا ہے اور اس کو اتنا زبان پہ چڑھا کے جانا ہے کہ یہ بچہ بچہ ہم مر جائیں، ہم ختم ہو جائیں، ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دلوں میں ایسا راسخ ہو جائے کہ کل کے بڑے ہو کے بھی اپنی نسلوں تک پہنچاتے رہیں۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے سب سے آخری نبی۔ کیا کہنا ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے حبیب کبریا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، عقیدہ سب اولیاء کا، عقیدہ پوری امت کا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم خاتم کا معنی مہر کریں تب بھی مطلب یہ بنتا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، بس مہر لگ گئی۔ پنجابی جو کہتے ہیں بس یار مہر لگ گئی، ہوں گل ختم، اور بھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اللہ نے فرما دیا محبوب ہم نے آپ کو بیچ کے مہر لگا دی، آپ کوئی آرا گرا آ ہی نہیں سکتا، ایرا گرا کوئی آگے اس محل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو مفہوم ہم نے قرآن سے سمجھ لیا۔ اگر اس کا معنی ہم آخری کریں تو صرف 1 2 4 5 10 نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں سرکار نے واضح اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ختم نبوت کو بیان فرمایا، فرمایا کہ خاتم کا معنی کوئی اور تمہیں جھانسا دے کے کرنا چاہے اس کے خیالوں میں نہ جانا، اس کے دھوکے میں نہ جانا، میں محمد مصطفیٰ خود اعلان کرتا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب رسولوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں جانے لگے، سارے صحابہ جا رہے ہیں، مدینہ میں بھی کسی نے ٹھہرنا تھا تو سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ اے علی تم مدینہ میں رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسری تو رنجیدہ ہوئے، یا رسول اللہ یہ صحابہ جائیں گے، کچھ غازی ہوں گے، کچھ شہید ہوں گے، آپ کے جھنڈے تلے جہاد کریں گے، یہ ان کا اعزاز ہوگا کہ انہوں نے کسی عام لشکر کے سپہ سالار کے جھنڈے تلے جہاد نہیں کیا بلکہ امام الانبیاء کے جھنڈے تلے جہاد کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ جہاد کریں گے، میں محروم رہ جاؤں گا، یا رسول اللہ میں کیا کروں گا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلت موسیٰ من ہارون. فرمایا علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوتے ہو کہ اگر تم یہاں رہو اور یہاں ٹھہرے رہو میں جہاد پہ جاؤں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں